بسم اللہ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الحدید ہے اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے۔ یہاں سے سورۃ الحدید سے لے کر اب آگے سورہ تحریم تک وہی مضامین بیان ہوں گے جو کہ مدنی صورتوں کے مضامین ہیں۔ سورہ حدید جو ہے یہ مفسرین کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس صورت کی کچھ آیات ایسی ضرور ہیں جو کہ مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے اسلام لانے کے اور اس آیت کے نازل ہونے کے درمیان صرف 4 سال کا عرصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہماری جو ہے وہ تأدیب کی۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے اگرچہ یہ صورت جو ہے وہ غالب طور پہ مدنی ہے جیسا کہ مفسرین کا اتفاق ہے، لیکن اس صورت کے اندر بعض ایسی آیات ضرور ہیں جو کہ مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت تو مدنی ہے، لیکن اس صورت کے مضامین جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ یہ نظر آئے گا کہ اس صورت کے مضامین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کا بیان جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ اس صورت کے ضمن میں ہم پڑھیں گے۔ باقی اس صورت کی پچھلی صورت کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ ہم نے پچھلے سبق کے آخر میں بھی ذکر کی تھی کہ پچھلی صورت کے آخر میں جو ہے وہ تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا تھا، تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ تسبیح کے ساتھ آغاز ہوگا، اور یہاں سے آگے پھر مسبحات کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ صورتوں کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ وہ ہم ساتھ ساتھ ان کی مناسبت جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ جو سورہ حدید ہے اس کا جو بنیادی دعویٰ ہے یا بنیادی جو اس کا موضوع ہے وہ ہے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو متحقق کرنا، ایمان کی مضبوطی، ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنا، اور ایسا ایمان کہ جس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوں، جس کے اثرات انسان کی زندگی پر نظر آئیں۔ اور یہ صورت بڑی ہی عجیب و غریب صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اپنے نبی پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے پہلی اپنی تفسیر کے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ان کو مقاصد اربعہ کہتے ہیں۔ مقاصد اربعہ، قرآن مجید کے بڑے مقاصد جو ہے وہ 4 ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات کرنا، قیامت کے دن کا اس بات کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کرنا، اور قرآن مجید کی حقانیت کا اس بات کرنا۔ ان کو ہم نے کہا تھا یہ مقاصد اربعہ ہیں۔ یہ مقاصد اربعہ جو ہے وہ آپ کو اس صورت کے اندر ملیں گے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ان چاروں مقاصد کو پورا کرنے کے لیے 2 مقاصد ہیں، مقاصد ممدہ۔ ایک کیا تھا؟ ایک تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اور ایک تھا انفاق، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس جہاد
اور ان 4 مقاصد کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ جہاد جو ہے وہ انہی مقاصد اربعہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور انفاق جو ہے وہ بھی انہی مقاصد اربعہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے۔ تو یہ 6 کے 6 مقاصد اس صورت کے اندر ذکر ہوں گے، 6 کے 6 مقاصد اس صورت کے اندر ذکر ہوں گے۔ اور پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہوگا، ایمان والوں کی جزا کا تذکرہ ہوگا، پھر منافقین کا تذکرہ بھی ہوگا، منافقین کی جزا کا تذکرہ بھی ہوگا، پھر کفار اصلی کا بھی ذکر ہوگا، کفار اصلی کی جزا کا تذکرہ بھی ہوگا، پھر خاص اہل کتاب کی کا تذکرہ بھی ہوگا، ان کو ایمان لانے کی دعوت بھی ہوگی۔ یعنی کہ دین کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں، دین کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں، وہ سارے کے سارے اس صورت کے اندر جمع ہیں، سارے کے سارے اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ صورت ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کی تحقیق، ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنا، یہ اس صورت کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایمانیات کی جتنی بھی بنیاد ہے، جتنی بھی ایمانیات ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ تمام ایمانیات کی بنیاد ہے۔ تو اسی لیے صورت اپنے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کا بڑے زوردار انداز میں جو ہے وہ تعارف کروائے گی، اور مقصد یہی ہے کہ جو باقی تمام چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہے، یا قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان ہے، یا قیامت کے دن پر ایمان ہے، یا ایک بندے نے مال خرچ کرنا ہے، ایک بندے نے اپنی جان جو ہے وہ پیش کرنی ہے، یہ سب کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت پر ایمان نہ ہو۔ تو اسی لیے سورت جو ہے وہ اپنے آغاز میں ہی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ تعارف کروائے گی۔ سورت کے 2 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ سورت کے آغاز سے لے کر تو آیت نمبر 24 تک ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 24 تک ہے، اور پھر 25 سے لے کر آخر تک پھر جو ہے وہ سورت کا دوسرا باب ہے۔ اب سورت کے آغاز میں سب سے پہلے، چونکہ پچھلی سورت کے اختتام پر کہا فسبح بسم ربک العظیم، کہ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے، کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے، کوتاہی سے، خامی سے مبرہ ہے، پاک ہے، تنزیہ، اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس سے۔ یہ ہے تسبیح بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عیوب کی نفی کرنا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال کا اس بات کرنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تعارف مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کرنا اور اس کے لیے کمال والی صفات کو ثابت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کا خلاصہ ہے۔ تو پیچھے جب کہا فسبح بسم ربک العظیم سورہ واقعہ کے آخر میں، تو یہاں پر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ تھا، یہاں پر ان دونوں چیزوں کا تذکرہ تھا۔ فسبح کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور پاکی کا تذکرہ ہے، اور باسم ربک العظیم، العظیم جو ہے وہ اللہ کی تمام صفات جو ہے وہ عظمت والی صفات ہیں، یعنی کہ اللہ کی توحید بیان کیجئے۔ فسبح بسم ربک العظیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی توحید بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کا تعارف بیان کیجئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس صورت کے آغاز میں کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی جو کہ عظیم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ ہر وہ چیز بیان کرتی ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی سورت کے آغاز میں، اب اس تسبیح پر دلائل ذکر کرے گا، اس تسبیح پر دلائل ذکر کرے گا، تقریباً 17 دلائل جو ہے وہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید کے مضامین میں سے بھی وہ مضامین کے جس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہو، وہ قرآن مجید کے مضامین میں سے بھی سب سے اعلیٰ مضامین ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے مضامین میں سے بھی سب سے زیادہ شرف والے مضامین کون سے ہیں؟ کہ جن میں اللہ رب العزت کا تعارف بیان کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے عظیم ذات ہے، تو وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو وہ آیات بھی سب سے عظیم ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ
اسی لیے سب سے عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جس طرح قل هو اللہ احد ہے، تو اسی طرح یہ جو آیات ہیں، یا جس طرح ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حشر کی آیات بھی، اور اس طرح اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، تو یہ اس طرح کی جو آیات جن میں اللہ تعالیٰ کا تفصیل سے تعارف کروایا گیا ہو، یہ ان آیات کی انسان کے دل میں ایک خاص ہیبت ہونی چاہیے، ان آیات کی ایک خاص اہمیت انسان کے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حصہ قرآن مجید کا باقی حصوں کی طرح نہیں ہے، باقی حصوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ خاص اس حصے کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ سورہ حدید کی یہ ابتدائی آیات ان کی یہ فضیلت ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی نص نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ شریعت میں شریعت کا وہ حصہ یا نصوص کا وہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے وہ باقی حصوں سے افضل ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس روشنی میں یہ جو آیات ہیں سورہ حدید کی ابتدائی آیات، یہ بھی اس کے ضمن میں شامل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اب اس پر دلائل ذکر کرے گا، وہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کے نام کے ترانے جو ہے وہ پڑھے جائیں، اسی لیے کہ وہو العزیز الحکیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ العزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، جو کہ غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، جو قدرت والا ہے اور غالب ہے، ہر ایک جو ہے وہ مغلوب ہے اور وہ غالب ہے، قوت والا ہے، العزیز قوت والا ہے اور غالب ہے، اور اس کی قوت اور اس کا غلبہ اور اس کی طاقت وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ظلم کرے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہاں، جس کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے وہ ظلم پر اتر آتا ہے، وہ چیزوں کو ان کی درست جگہ پر نہیں رکھتا، اس کی وہ اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے اور ساتھ وہ الحکیم ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھتا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ اس کی درست جگہ پر رکھتا ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے افعال حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہاں پر دنیا کی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ تیسری چیز ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے، یہ چوتھی اور پانچویں چیز ہے، چوتھی اور پانچویں چیز، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ کامل قدرت رکھتا ہے، یہ کتنی چیز ہے، چھٹی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، العزیز ہے، الحکیم ہے، آسمانوں اور زمینوں میں اکیلے اسی کا اختیار چلتا ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، حیات وہ بخشتا ہے، موت وہ دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت کے اسماء بھی ذکر ہوں گے، ادھر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ذکر ہوں گی، ادھر اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ذکر ہوں گے، اسماء، صفات اور افعال، ان تمام چیزوں سے انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں، سنن الہیہ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو یہ سب ان تمام چیزوں سے انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہی ہے جو کہ الاول ہے، الاول کا معنی کیا ہے کہ وہ سب سے پہلا ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے پہلا، یعنی کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود بخشنے والا وہ ہے، اور خود وہ ہمیشہ سے ہے، خود وہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ازل سے، ہمیشہ سے، اس کی ابتدا نہیں ہے، اور والآخر، اور وہ سب سے آخر میں ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات کا جو ہے وہ فنا ہے، تمام مخلوقات کی ایک انتہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ الظاہر ہے، الظاہر اس کے کئی معنی ہیں، یعنی کہ اس میں کئی معنی اکٹھے ہیں، مثال کے طور پر الظاہر کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح ظاہر ہے کہ اس کی پہچان مشکل نہیں ہے،
جو شخص اس کو تلاش کرنا چاہے اس کے لیے اس کو تلاش کرنا آسان ہے، اس کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی جو اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کے وجود پر دلائل، وہ کوئی مخفی اور چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس کو تلاش کرنا آسان ہے، اس کی ذات تک رہنمائی پانا مشکل نہیں ہے۔ ظاہر کا ایک معنی یہ ہے، اور اسی طرح الظاہر جو ہے یہ غلبے کے معنی میں بھی ہے، الظاہر یعنی کہ وہ غالب ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر جو ہے وہ غلبے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو الظاہر ہے وہ، اور الباطن والباطن، اور باطن بھی ہے۔ باطن کا کیا مطلب ہے؟ باطن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کہ اس کوئی ایسا ہو کہ جو اس کی ذات کا ادراک کر لے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر لے، اس کی ذات کی حقیقت کو کوئی پا لے، ایسا نہیں ہے۔ والباطن، اس اعتبار سے وہ باطن ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان آیات کی تفسیر میں جو ہے وہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، ٹھیک ہے، یہ نبوی تفسیر ہے ان اللہ تعالیٰ کی صفات کی۔ اے اللہ تو الاول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو الآخر ہے، تجھ سے بعد کچھ نہیں ہے، اور وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے غالب، سب سے بلند ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں ہے، اور وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، اور تیرے بعد، تیرے علاوہ جو ہے وہ فلیس یعنی کہ تجھ سے مخفی اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، جس طرح صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور آخر میں کہا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ یعنی کہ اصل میں اس طرح ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ پہلے جو ہے وہ پہلی آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ذکر کی؟ پہلی آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ذکر کی؟ پہلی، اس سے پچھلی آیت میرا مطلب ہے، ہاں، کمال قدرت کو بیان کیا، اور تیسری آیت کے اختتام پر کیا بیان کیا؟ کمال علم کو بیان کیا، اور جو پہلی آیت کے اختتام پر جو آپ نے بتایا العزیز اور الحکیم، یہ العزیز جو ہے نا، اس کا تعلق قدیر ہونے کے ساتھ ہے۔ العزیز وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر غالب ہو، قادر ہو نا ہر چیز پر، اور الحکیم جو ہوتا ہے اس کا تعلق کمال علم کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت اور اس کا کمال علم، یہ ان کی طرف تمام صفات اس کی طرف لوٹتی ہیں، تمام صفات جو ہیں وہ اس کی طرف لوٹتی ہیں، اور اکثر جگہوں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ان دو صفات کو ذکر کرتا ہے، اکثر چیزوں کی دلیل کے طور پر اپنی ان دو صفات کو ذکر کرتا ہے۔ بہت سارے شبہات جو انسان کے ذہن پر وارد ہوتے ہیں، ان کا ازالہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو ماننے اور ان دو صفات پر ایمان رکھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آگے بات آئے گی، اور پہلے کئی مرتبہ گزری بھی ہے، کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو ذرات تو مٹی میں مل جائیں گے، تو بھائی وہ کمال علم بھی ہے، کمال قدرت بھی ہے، تو مطلب ختم ہوگی بات۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے العزیز ہونے اور اس کے الحکیم ہونے اور اس کی کمال قدرت کی اب ایک مثال ذکر کرے گا، اس کے اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ہے کہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت، یہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، اور اس کے اوپر پھر اللہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اب یہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش،
یہ اللہ کے العزیز ہونے کا بیان ہے. العزیز ہونے کا اس میں ظاہر علم کا بھی تعلق ہے، بغیر علم کے جو ہے وہ تخلیق نہیں ہوتی، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ اللہ کے کمال قدرت اور اس کی جو ہے وہ تصرف کے کائنات میں وہ تصرف کرتا ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، اس کا بیان ہے. اب آگے دیکھیں علم کا بیان. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی، وما یخرج منها، اور جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. جو کوئی بھی ذرہ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ بھی زمین میں بویا جاتا ہے، جو کچھ بھی زمین میں مل جاتا ہے، اس کو وہ خوب جانتا ہے. اور پھر جو کچھ بھی اس زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے. اور وما یخرج منها وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے. اور جو کچھ وما یعرج فیہا، جو کچھ آسمانوں میں اوپر چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آسمانوں میں اوپر کیا چڑھتا ہے؟ بندوں کے اعمال جاتے ہیں، جو کچھ بھی جاتا ہے، فرشتے جاتے ہیں اور روحیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب موت کا وقت ہوتا ہے جس طرح حدیث میں ہے. وما یعرج فی، یہ سب سے خوب واقف ہے. اور وہو معکم اینما کنتم، وہو معکم اینما، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی معیت جو ہے وہ تمہارے ساتھ، وہ تمہاری اس کی معیت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ بھی کمال علم ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو، واللہ بصیر بما تعملون، جب اللہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان میں اوپر چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اس کی معیت تمہارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون، یعنی کہ تمہارے عمل جو ہے وہ اس سے مخفی رہیں گے. واللہ بصیر بما تعملون، یعنی کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا، پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تخلیق کیا 6 دنوں میں. تو اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ استواء علی العرش کا انکار کرنا جو ہے یہ گمراہی ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے بدعتی لوگ، بدعتی گروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے استواء کا انکار کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یعلم، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان کیا. پھر آگے کا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اوپر تو کہا ثم استوى علی العرش، اب کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوں. کس طرح؟ اپنے علم کے ذریعے، یعنی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ہم سے واقف ہے، یہ اللہ کی معیت ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ہم پر قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اپنے علم اور اپنے قدرت کے ساتھ اس کی معیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، سیاق دیکھیں، اس سے پہلے بھی علم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی علم کا تذکرہ ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، پھر اس کے بعد وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. مراد یہ ہے کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، تم کہیں پر بھی ہو، اللہ کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ کہنا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بلکہ کیا ہے، یہ بلکہ بعض صورتوں میں یہ قول انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے خالق اور مخلوق کا ایک ہو جانا لازم آتا ہے نا، وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا اس کی مختلف تعبیرات. ٹھیک ہے، تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت سے یہ مراد ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ نے تعویل کر دی، یہ تو آپ نے معیت کے معنی میں تعویل کر دی. تو یہ معیت کے معنی میں تعویل نہیں ہے، معیت خود اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، معیت خود اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی، ایک بادشاہ آپ کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، کیا مطلب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ مطلب یہ کہ میری حمایت، میری نصرت، میری تائید تمہارے ساتھ. اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر معیت ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے موسیٰ کو اور ہارون کو، اننی معکما اسمع و ارا، تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں.
یعنی کہ معکما کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حالت مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، جس طرح ہم نے بات کی تھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ رگے جہاں سے بھی قریب تر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو یا تو اس سے مراد فرشتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد فرشتے ہیں، نحن سے مراد ہمارے فرشتے۔ اور اگر اللہ رب العزت بھی مراد ہوں تو علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں۔ کس طرح قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب۔ تو یہ ہمارے بہت سارے مفکرین، بہت سارے یہ اردو تفسیروں والے یا آگے پیچھے ڈاکٹر اسرار صاحب یا دیگر لوگ، ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ الحدید کی تفسیر میں جو باتیں کی ہیں وہ بالکل یعنی کہ کفریہ باتیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں، اگرچہ وہ فتویٰ لگے یا نہ لگے، ان کے اوپر بعض اہل علم نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب جو ہے یہ حساس باب ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے، اور اس باب میں خطا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کی تاریخ کے اندر پیدا ہونے والی بڑی بڑی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جن میں خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح صوفیہ کہتے ہی رہے ہیں، بہت سارے اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی ما فی الجبۃ الا اللہ، کہتے ہیں یہ میرے جبے میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا ہے وہ خالق سے آیا ہے اور بالآخر وہ جا کر خالق کے اندر ہی شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے اور تو کچھ ہے نہیں۔ تو یہ کفر ہے، صراحتاً کفر، صراحتاً کفر ہے کہ انسان کے نزدیک خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ نہ ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے بس یہ اللہ کا پرتو ہے، یعنی کہ بس یہ اللہ کا یہ ہے، جس طرح وہ ہے کہ کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، کسی چیز کا اثر ہوتا ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ بھئی اگر مخلوق کی حقیقت ہی نہیں ہے اور سارا خالق ہی خالق ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کیا ہے؟ پھر جزا اور سزا کا کیا نظام ہے؟ پھر جو ہے وہ یعنی کہ یہ وہ گمراہی ہے کہ جس کے نتیجے میں پورا دین معطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے میں اس کی حکمت ہے، پھر وہ اس نے جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے، پھر جنت اور دوزخ ہے، پھر حساب اور کتاب ہے، پھر اسلام اور کفر ہے، پھر نفاق ہے، پھر یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا مقصد زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو اسی لیے انسان کو جو ہے وہ متنبہ رہنا چاہیے، خاص طور پہ یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا جو باب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو باب ہے، اس میں سلامتی جو ہے وہ اسی چیز میں ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، جو صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، وہ لوگ ان آیات کو پڑھتے تھے، ان آیات کو، وہ یہ آیات ان پر اتری ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ یہ آیات اللہ کے نبی پر نازل ہوتی تھیں، صحابہ کے درمیان، وہ ان آیات کو پڑھ کر ان کے دماغ میں تو یہ چیزیں نہیں آتی تھیں کہ جناب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح اگر آپ ایک دیکھیں نا، آپ کے ہاتھ، آپ ایک رسی لیں اور پھر رسی کو گھمائیں، تو جب رسی تیزی سے گھومنے لگ جائے گی تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے کوئی مطلب ہے، وہ رسی ایک ہے، لیکن آپ کو وہ گھومتا ہوا جو ہے نا وہ دائرہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اب وہ دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خالق اور مخلوق کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی۔ اسی طرح یہ بات بھی انہوں نے کی ہے کہ بالآخر جو ہے وہ انسان اسی ذات میں، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بالآخر وہ اسی ذات کے اندر جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کی طرف سے شروع ہوئے اور دوبارہ اللہ ہی کے اندر جو ہے۔ تو یہ باتیں بہت خطرناک ہیں، یہ باتیں معمولی باتیں نہیں ہیں، ان کے نتیجے میں پورا دین معطل ہو جاتا ہے اور خالق اور مخلوق کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اس لیے میں نے یہاں پر یہ بات کی کہ یہ جو معیت ہے اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہے، ایک ہے معیت عامہ، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک پر عالم ہے، ہر ایک پر قادر ہے۔ پھر ایک ہے معیت خاصہ،
یہ ہے معیت عامہ. ایک ہے معیت خاصہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید، خاص نصرت، اس کی خاص محبت مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، اب اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ معیت عامہ تو ہے، صابرین کے ساتھ بھی، غیر صابرین کے ساتھ بھی، لیکن صابرین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ان کی تائید، ان کی نصرت، ان کو توفیق دینا، ان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المؤمنین. یہ ایمان والوں کے ساتھ جو معیت ہے، معیت خاصہ ہے، وہ تائید، نصرت، حفاظت. اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. تو یہ معیت خاصہ ہے. لیکن معیت عامہ ہو یا معیت خاصہ ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بندے کے اندر شامل ہوگا، یا اپنی ذات کے اعتبار سے بندہ اور اللہ جو ہے وہ ایک ہو گئے، یا اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ صفت علو سے متصف ہے، بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اور اپنی مخلوق سے جدا ہے. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کی آخرت کی بادشاہت کا تذکرہ ہے. وہ جو اوپر ذکر ہوا تھا دوسری آیت میں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تھی دنیا کی بادشاہت. یہ بات ہم نے کیوں کی ہے؟ یہاں پر ہم نے کیوں کہا ہے کہ یہ آخرت کی بادشاہت ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، تمام معاملات کا لوٹنا اسی کی طرف ہوتا ہے. اصل میں اوپر جو ذکر ہوا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کی زندگی دینے کا اور موت دینے کا اور تخلیق کا تذکرہ ہوا ہے نا. اوپر بھی کہا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں پر بھی کہا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں پر کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تمام معاملات کا لوٹنا اسی کی طرف ہوتا ہے. تمام معاملات کی انتہا، چاہے وہ اعمال ہیں، چاہے وہ اقوال ہیں، چاہے وہ انسان کی امیدیں اور خواہشات ہیں، چاہے وہ انسان کی جو ہے وہ انسان کا توکل ہے، تمام چیزیں وہ اللہ ہی کی طرف ان کا انتہا ہوتی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تو یہ 16ویں اور 17ویں چیز ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یہ بھی اس کی کمال قدرت، کمال تصرف کی دلیل ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور وہو علیم بذات الصدور، اور جو کچھ بھی سینوں میں ہے وہ اس سے بھی خوب باخبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 18 یا 19 اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی ہیں، اور ان سب کا جو رجوع ہے، ان سب تفصیلات کا، اللہ کی ان افعال کا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا، اللہ کے ان اسماء کا رجوع جو ہے وہ انہی دو چیزوں کی طرف ہے کہ وہ العزیز ہے اور الحکیم ہے. وہ کمال قدرت سے متصف ہے اور کمال علم سے متصف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا تعارف ذکر کیا. یہ کیوں ذکر کیا شروع میں اللہ رب العزت کا تعارف؟ اسی لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان کرو. اب آگے دیکھیں، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ. اب اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جس پر اللہ نے تمہیں جو ہے وہ خلیفہ تمہیں بنایا ہے، یعنی کہ جس پر اللہ نے تمہیں جو ہے وہ نگران بنایا ہے، جس پر تم جو ہے وہ خلیفہ بنائے گئے ہو، جس پر تمہیں اللہ کی طرف سے یا پھر تمہارے بڑوں کی طرف سے، یعنی کہ دنیا میں جو بھی مال ہے، دنیا میں جو بھی مال ہے وہ ہم سے پچھلوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. یہ مال ادھر ہی رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس مال کا وارث ہم سے بعد والے بن جائیں گے. اور پھر بالآخر یہ وقت آئے گا کہ یہ دنیا اور اس کے اوپر جو کچھ ہے، یہ آگے آ جائے گی بات، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آخری مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے اس تمام چیزوں کا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا. مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب اللہ پر ایمان لو، اللہ کے رسول پر ایمان لو، مسئلہ رسالت کا بیان. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ جس کے اوپر تمہیں تعارف کروایا، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. یہ اوپر تو حکم دیا ہے، اب جو ہے وہ اجر ذکر کرتا ہے ترغیب دینے کے لیے. کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. تو تم میں سے جو کوئی یہ دو کام کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا بدلہ بھی ہے.
ٹھیک ہے، پہلے حکم دیا ہے، اب یہاں پر ترغیب ذکر کی ہے، بدلہ ذکر کی. اب ایک اور چیز ذکر کرتا ہے کہ بھائی ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اس کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، یدعوکم، اس کا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ جو ہے وہ تم سے یہ میثاق لے بھی چکا ہے ایمان لانے کا. ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ میثاق وعدہ الست بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بندوں سے لیا ہے اور جس کا اقرار بندوں کی فطرت میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اب یہ ایک تو اللہ نے تم سے میثاق بھی لیا ہے، یعنی کہ تمہاری فطرت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور پھر وہ رسول بھیجا ہے جو تمہیں اس کی یاد دہانی بھی کروا رہا ہے. ایک ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، خالق کا وجود اور اللہ پر ایمان لانا، اور پھر رسول بھیجا ہے جو آ کر تمہیں اسی رب کی طرف دعوت دے رہا ہے، کہ یعنی کہ جو چیز تمہیں معلوم ہے وہ اس کی تمہیں تذکیر کروا رہا ہے. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، هو الذی ينزل على عبده، وہی اللہ ہے. هو الذی ينزل على عبده، جو اپنے بندے پر نازل کرتا ہے آیات بینات، روشن نشانیاں، روشن آیات جو ہے وہ نازل کرتا ہے. کیوں نازل کرتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے ان آیات کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. ٹھیک ہے، اندھیروں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اندھیروں سے مراد جہالت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہل ہے، اللہ پر ایمان نہ لانا کفر ہے، شرک ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کیا ہے؟ اسی طرح بخل ہے. یہاں پر ظلمات کے معنی میں بخل بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں پر انفاق کی بات ہوئی ہے نا. لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور النور سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول بھیجا ہے، رسول کا بھیجنا اور پھر اس رسول پر قرآن کو نازل کرنا، آیات بینات کو، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، یہ اللہ کی بندوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ شفقت کا مظہر ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کے لیے کیا نازل کیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ ہاں، رؤوف جو شر کو دفع کرے وہ مہربان، رحیم جو فائدہ پہنچائے وہ مہربان. یعنی کہ رؤوف بھی مہربانی کا معنی ہے جو برائی کو دور کرتا ہے بندوں سے، اور رحیم وہ جو کہ خیر پہنچاتا ہے. آپ سے اگر کوئی بندہ شر کو دور کرتا ہے تو یہ مہربانی ہے یا نہیں؟ مہربانی. اور کوئی خیر پہنچاتا ہے یہ بھی مہربانی ہے. تو یہ فرق کیا نا. ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث ہے حقیقی، آسمان اور زمین بالآخر اللہ ہی کی میراث ہیں. اللہ کی میراث، میراث سے مراد ہوتا ہے وہ مال کہ جس کا انسان یعنی کہ بالکل حق کے ساتھ مالک بن جائے، جس کا وہ حق رکھتا ہو، مستحق ہو جس کا. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا بالآخر مالک اللہ رب العزت ہی. یعنی کہ یہ تم ایسا نہیں ہے کہ تم کو کہ اگر میں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کروں گا تو مال میرے پاس رہے گا، نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوسری بات یہ ہے لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اس میں جو ہے وہ ترغیب ہے کہ مشکل حالات میں خرچ کرو، مشکل حالات میں خرچ کرو. اب یہاں پر ذکر کیا کہ تم میں سے، صحابہ میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. وہ صحابہ جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، مشہور تفسیر یہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مشہور تفسیر کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، یہ برابر نہیں ہے. مطلب ایک بندے نے مشکل وقت میں جب اسلام کمزور تھا اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ اور جس نے اسلام کے مضبوط ہونے کے بعد خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہے، ظاہر درجات مختلف ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ پہلے خرچ کرنے والے جو ہیں یہ
اعظم درجتاً، یہ درجے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، ان لوگوں سے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جو کہ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، قاتلوا قتال کیا۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں ایمان لانے والے صحابہ ہیں ان کی تنقیص کرنی چاہیے، ہاں، بعد میں آنے والے صحابہ کے بارے میں کہنا چاہیے وہ یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر موجود لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ تو بعد میں ایمان لانے والے ہیں نا، ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ان کی تو خیر ہے، یا ان کے بارے میں جو کچھ مرضی کہہ دو اس پہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جو ہے وہ خیر کا اور جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا اور اللہ کو پتہ نہ ہو کہ یہ ان میں تو جو ہے وہ 2 نمبر لوگ بھی ہیں، ہاں، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے جو حسنہ کا وعدہ تمام صحابہ سے کیا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کیا، اللہ کو علم تھا، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کسی کو جو ہے وہ کوئی بات ایسی پتہ چل گئی تاریخ کی کتابوں سے کہ جو اللہ کے علم میں نہیں تھی، اور اس نے تاریخ کی کتابوں سے پھر جو ہے وہ دیکھ لیا کہ سیدنا عثمان جو ہے وہ تو اپنے رشتہ داروں کو نواز دیتے تھے، سیدنا عثمان کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نا مال غنیمت میں سے مال دے دیتے تھے، کون؟ سیدنا عثمان، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے ہوں یا بعد میں ہوں، ان میں درجات کا فرق ہے، درجات کا فرق تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب اس میں بھی ترغیب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، یہاں پر یہ تعبیر اسی لیے کی ہے کہ قرض جو ہوتا ہے وہ لوٹایا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مانگ رہا ہے اور اس کے بدلے تمہیں کچھ نہیں دے گا، نہیں، اللہ تمہیں لوٹائے گا، اور صرف لوٹائے گا نہیں بلکہ فیضاعفہ لہ، بڑھا کر لوٹائے گا، تم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس سے بڑھا کر تمہیں لوٹائے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس خرچ کرنے والے کے لیے جو ہے وہ بڑا معزز اجر اور بدلہ ہوگا۔ کس دن ہوگا، کب ملے گا اجر؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن کے جس دن اے دیکھنے والے تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، کہ یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ اب قیامت کا تذکرہ ہے، ہم نے بات کی تھی نا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تذکرہ بھی ہے، اللہ پر رسول کے پر ایمان کا تذکرہ بھی ہے، قرآن مجید کا تذکرہ بھی ہے، پیچھے پڑا ینزل علی عبدہ آیات بینات، اور قیامت کا تذکرہ بھی ہے، انفاق کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، جہاد کا تذکرہ بھی آگے آ جائے گا، اوپر بھی گزرا ہے، انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ سب چیزیں اس میں ذکر ہوں گی۔ تو یہ خرچ کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر بدلہ دے گا، یہ کب دے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن کا جس دن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کا نور ان کے سامنے جو ہے وہ چل رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب بھی ان کا نور ہوگا، ان کے سامنے بھی ان کا نور ہوگا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے نتیجے میں قیامت کے مشہد میں جس دن جو ہے وہ کوئی روشنی کسی کے پاس نہیں ہوگی، اس دن جو ہے وہ ایمان والے اپنے ایمان اور اپنے عمل کے نور میں جو ہے وہ چل رہے ہوں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورہم، اس میں ایمان کی بھی ترغیب ہے، المؤمنین اور المؤمنات کیا کہ، اور انفاق کی بھی ترغیب ہے کہ یہ چونکہ اوپر جو بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ جو اجر کریم دے گا خرچ کرنے والوں کو، یہ کس دن دے گا؟ یوم تری المؤمنین، اس دن دے گا جس دن آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ ان لوگوں نے ایمان بھی لائے ہیں اور خرچ بھی کیا ہے۔ تو یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم جنات، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسے باغات کی کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اب منافقین بھی ہوں گے اس دن، اب یہ وہ دن ہے کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے انظرونا، ارے ذرا ہمارا انتظار تو کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ لے لیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا کہ اب تو یہ نور حاصل کرنے کا وقت تو اب گزر گیا ہے، ارجعوا وراءکم، ایک تفسیر کے مطابق دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ،
ارجعوا وراءکم، اب اگر لوٹ سکتے ہو تو دنیا کی طرف لوٹ جاؤ، فلتمسوا نورا، ادھر جا کے اپنا نور تلاش کرو، ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ایک تفسیر کے مطابق اس سے کیا مراد ہے ارجعوا وراءکم سے؟ ارجعوا وراءکم سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں لوٹ جاؤ، ارجعوا وراءکم. اچھا، ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ایمان والے بطور استہزاء ان سے کہیں گے، جب منافق ان سے کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی اپنے نور میں سے حصہ دو، وہ کہیں گے کہ پیچھے جاؤ اور پیچھے جا کر اپنا نور لے لو. تو جب وہ پیچھے مڑیں گے تو فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار جو ہے وہ کھینچ دی جائے گی، ایک دیوار جو ہے وہ ان کے درمیان کھینچ دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر کی جانب جو ہے وہ رحمت ہوگی ایمان والوں کی جانب، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور باہر کی طرف جو ہے وہ عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ منافقین جو ہے وہ یہ اس دن وہ ایمان والوں کے نور سے محروم ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے دیکھیں، ینادونہم، اب یہ منافقین ان ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، نمازیں ہم تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، جہاد ہم تمہارے ساتھ کرتے تھے، جمعے میں ہم تمہارے ساتھ حاضر ہوتے تھے، بازاروں میں تمہارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، شادی بیاہ تمہارے ساتھ تھے، سب کچھ تو تمہارے ساتھ تھا. الم نکم معکم، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ وہ نہیں ہیں کہ جو جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کفار ہیں، نہیں، یہ وہ ہیں جو کہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل ملے جلے ہوتے ہیں. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے ہاں ہاں بالکل تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، لیکن ولا، تم ظاہراً ہمارے ساتھ تھے، ظاہر تمہارے جسم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا شک کے ذریعے، وتربصتم، اور تم ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے تھے، ایمان والوں کے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ بھئی اب یہ ایمان والوں کو اب جو ہے وہ اب ان کو کوئی نقصان پہنچے، اب ان پر جو ہے وہ کفار غالب آ جائیں، اب ان پر کوئی مصیبت آ جائے. ورتبتم، اور تم شک کا شکار تھے، اور وغرتکم الامانی، اور تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تمہیں اللہ سے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھا. الغرور جو ہے اس شیطان کا نام ہے. ایک ہوتا ہے الغرور، یہ ہے دھوکا، مصدری معنی ہے. ایک ہے الغرور، یہ ہے دھوکا دینے والا، بہت دھوکا دینے والا، فتح کے ساتھ. یہ اسی ہی فرق ہے. ایک ہے الشکور، شکور ہے شکر گزاری، ایک ہے الشکور، شکور شین کے زبر کے ساتھ، وہ ہے قدردانی کرنے والا. ٹھیک ہے، یہی فرق طہور میں اور طہور میں بھی ہے. اسی طرح غرور بھی قرآن مجید میں ہے اور غرور بھی ہے. تو الغرور جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا نام ہے، بہت دھوکے باز، بہت دھوکے باز. تو یہاں پر منافقین کے 5 اوصاف ذکر کیے ہیں. پہلی بات فتنتم انفسکم، دوسری بات وتربصتم، ایمان والوں کے بارے میں جو ہے وہ برائی کا انتظار کرتے رہتے تھے. تیسری چیز ورتبتم، شک کا شکار تھے. چوتھی چیز کہ تمہیں امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لمبی لمبی امیدوں نے. اور پانچویں چیز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھا. تو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے منافقو آج تم سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، تم سے بھی نہیں، اور وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اصلی کافروں سے بھی نہیں، اصلی کافروں کا تذکرہ بھی ہے. اور مأواکم النار، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آج آ گیا، ہی مولاکم، وہی تمہارے لیے مناسب ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے. آرزویں کون سی؟ آرزویں لمبی لمبی آرزویں کہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ مٹ جائے گا، کفار ان پر غالب آ جائیں گے، بس ٹھیک ہے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، جو یہ ایمان والوں کے بارے میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہی مولاکم، یعنی کہ آگ ہی تمہارے لیے مناسب ہے، آگ ہی تمہاری جو ہے وہ یعنی کہ تمہاری دوست، تمہاری ساتھی ہے، تمہارے لیے مناسب ہے. وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے آگ. اب الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے اس کلام کو سن کر، اللہ کے اس ذکر کو اور وہ حق جو اللہ نے نازل کیا ہے
ان کے دل اللہ کے اس نازل کردہ ذکر کو اور اللہ کے نازل کردہ حق کو سن کر ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے کہ اب بھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جو کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی تو فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب کتاب کو نازل ہوئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو کتاب سے دوری کی وجہ سے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے دل سخت ہو گئے؟ فطال علیہم الامد، کتاب کو نازل ہوئے جب عرصہ گزر گیا، اس سے دوری کی وجہ سے. دوری کی وجہ سے، یعنی کہ کتاب کو نازل ہوئے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب اس کتاب کے ساتھ تعلق کم ہوتے 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 جب وقت گزر گیا کتاب کو نازل ہوئے ہوئے تو پھر دل بھی جو ہے وہ سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں پر مشتمل ہے. تو ایمان والے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں. کس معاملے میں اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں؟ ایمان والے کس معاملے میں اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں؟ یہی دوری کی وجہ سے. قساوت قلبی میں، دلوں کی سختی میں، کتاب اللہ سے دوری کی وجہ سے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اہل کتاب کی مشابہت، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف درمیان سے چیر نکالنا اور سائڈ سے چیر نکالنا، اسی میں مشابہت ہوتی ہے اہل کتاب. حالانکہ یہ چیزیں بعد میں ہوں گی. ظاہری مشابہت جو ہے وہ، یعنی کہ اس کے مظاہر بھی مشابہت میں ہوتے ہیں جو ممنوع ہیں، کئی ایسے مظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصلاً جو اہل کتاب کی یا کفار کی مشابہت منع ہے وہ ان امور میں ہے، ان امور میں ہے. بڑی چیز ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ان کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ان کا معاملہ، اللہ کے انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ، اللہ کے احکام کے ساتھ ان کا معاملہ، احکام کے اندر ہیلے بازیاں کرنا، یہ کتاب اللہ کو چھوڑ دینا، دلوں کا سخت ہو جانا، جو اللہ رب العزت منع کرتا ہے اہل کتاب کی مشابہت سے، اس میں بڑے بڑے جو امور ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر بات کی ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کیا مطلب ہے، کن امور میں اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، یا اہل جہنم کی، کفار کی مخالفت. اچھا جی، اچھا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہوتے ہیں. جب کتاب اللہ سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل نرم ہوں گے، دل زندہ ہوں گے. اچھا اس کی کوئی مثال بھی ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے کہ ایسا بھی ہو کہ اگر دل مردہ ہو گیا تو وہ زندہ ہو جائے؟ تو اعلموا، یہ بات یاد رکھو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تو اس زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے کہ جو کہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے. اللہ جو ہے وہ تو اس زمین کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے کہ جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اللہ جو ہے وہ وحی کی بارش کے ذریعے تمہارے دل کی مردہ زمین کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو یاد رکھو، اعلموا، پریشان نہ ہو جاؤ کہ میرا دل تو بہت سخت ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اعلموا، اس بات کو یاد رکھو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ رب العزت زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ نے اپنی آیات کو تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ تم جو ہے وہ ان کو سمجھ لو، عقل کر لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اور بے شک وہ لوگ جو کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لهم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے بدلے کو، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ معزز قسم کا بدلہ ہوگا، باعزت. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. چلیں یہ آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل انشاءاللہ سورہ حدید کو مکمل کر لیں گے اور کوشش کریں گے کہ سورہ مجادلہ کا آغاز کر دیں. اب آگے انشاءاللہ ایک پارہ ہمارا رہ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امید ہے کہ ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.